بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسیح الدجال کے بارے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جس کی ایک آنکھ درمیان میں ہے اور اس کی شکل خوفناک ہے۔ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام سا انسان ہوگا، بالکل ہمارے جیسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت واضح طور پر بیان کی، جو کسی دوسرے نبی نے اس طرح نہیں کی۔ اس کے فتنے اس قدر برے ہوں گے کہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو اس سے خبردار کیا، کیونکہ یہ زمین پر ہونے والا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے مسیح کہا گیا ہے دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ مس یعنی بند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھ انگور جیسی ابری ہوئی ہوگی، جیسے اس میں سے پانی نکال لیا گیا ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ 40 دنوں میں پوری دنیا کا سفر طے کر لے گا۔ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا لمبا، تیسرا دن 1 ہفتے جتنا لمبا ہوگا، اور باقی دن ہمارے معمول کے دنوں کے طرح ہوں گے۔ وہ زمین کے ہر حصے تک پہنچے گا۔ وہ ایک سواری پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گدھا کہا، لیکن اس کی شکل بہت عجیب ہوگی۔ اس کے کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ جتنا ہوگا، یعنی وہ بہت بڑی ہوگی۔ وہ 2 دریاؤں کے ساتھ چلے گا، ایک جو جنت کے مانند ہوگا، دوسرا جو جلتی ہوئی آگ جیسا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں حقیقت میں الٹے ہوں گے، اس کی جنت آگ ہوگی اور اس کی آگ جنت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ اگر ہم اس کی آزمائش میں پڑ جائیں اور ہمیں انتخاب کرنے کا کہے تو ہمیں اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے، سر جھکا لینا چاہیے اور اس کی آگ میں سے پانی پی لینا چاہیے، کیونکہ وہ حقیقت میں ٹھنڈا اور شہری پانی ہوگا۔ وہ کسی آدمی سے کہے گا اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ اس قدر ایمان کمزور ہوگا، وہ کہے گا ہاں۔ پھر وہ ایک جن کو بلائے گا جو اس کے والدین کی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ شخص ایمان لے آئے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کے سامنے آ کر کہیں کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ وہ ان شہروں میں جائے گا جو اس پر ایمان لائیں گے، ان پر بارش نازل کرے گا اور زمین سے فصلیں اگائے گا۔ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا ان پر بارش رک جائے گی اور اس کی زمین بنجر ہو جائے گی۔ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب 3 سال قحط سالی ہوگی اور بارش کی کمی ہوگی، اس لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ ایک نوجوان جو اس وقت سب سے بہتر اور نیک لوگوں میں سے ہوگا دجال کے سامنے آئے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اس پر یقین مت کرو۔ دجال اس وقت اس آدمی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ نوجوان کہے گا اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا ہے کہ تم دجال ہو۔ وہ لوگوں سے کہے گا یہ سب صرف میرے ساتھ ہو سکتا تھا، اس پر یقین مت کرو۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرے گا اور وہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم شہید ہوگا۔ ناظرین، دجال 2 شہروں مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کی حفاظت پر فرشتے مامور ہوں گے۔ وہ مسجد اقصی و کوہ طور پہ بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ ہم اپنی جان کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ جب وہ ظاہر ہو تو ان جگہوں پر جا کر پناہ لیں۔ جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس سے لڑنے کے لیے جائیں گے، لیکن اس کی طاقت و آزمائش کو دیکھ کر کچھ ایمان والے بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ اگر ہم دجال کا سامنا کریں تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھیں، کیونکہ وہ ہمیں اس فتنے سے بچائے گی۔ اس لیے ہر ایک کو آج ہی سے انہیں حفظ کر لینا چاہیے۔